مطلب اگر ہم مثال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی بن کر آئے، سب سے کامل ترین ہستی اس کائنات میں، اور کیا آپ نے اپنے دور میں مشرکین مکہ تمام کے تمام کو ایسا واضح بیان کر کے ہدایت پہنچا دی؟ تو اس کا جواب ہے پہنچا تو دی، لیکن کیا انہوں نے وہ ہدایت قبول بھی کر لی؟ تو اس کا جواب ہے قبول تو نہیں کی۔ ابو جہل نے قبول نہیں کی، ابو لہب نے قبول نہیں کی، اور کتنے لوگ ہیں تاریخ میں آپ دیکھیں سارے، وہ کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تو شیخ کے کلام میں قرآن کی فہم کے مطابق وجہ یہ بنتی ہے کہ ہدایت تو پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی، لیکن اب جس کے سامنے پہنچائی ہے اس کے اندر بھی تو اس کو قبول کرنے کی استعداد ہونی چاہیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اصطلاح مشیت کی پر بات کی تھی، اس کا بنیادی کنسیپٹ بتایا تھا، اس کی بنیادی تعریف کی تھی۔ ہم نے قرآن کی آیات سے، شیخ کے کلام سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شیخ کے نزدیک مشیت کی بنیادی حیت کیا ہے، مشیت کا ارادے سے کیا تعلق ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیخ کے نزدیک مشیت کہاں سے آئی ہے، مشیت کی بیک اینڈ پہ کیا ہے، مشیت کے فرنٹ اینڈ پہ کیا ہے، اور مشیت کے بعد کیا ہے، اور مشیت کتنی پاورفل ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی تھیں۔ اب ہم یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم مشیت کی کچھ تعریف میں کچھ اور مزید اس کی ڈائمنشنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ عنوان ہے کہ مشیت یکتائی تعلق والی ہے۔ عربی میں شیخ نے فرمایا کہ احدیت التعلق، یعنی کہ ایک ہی اس کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ارادے کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ جب وہ ارادے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں پس و پیش نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ہم نے سارا اختیار اٹھا کے مشیت پہ ڈال دیا تھا۔ ہم نے کہا جی بیسک پاور جو اختیار والی ہے وہ مشیت کے پاس ہے۔ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ مشیت کے پاس جو اختیار ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ مشیت کے پاس جو اختیار ہے یہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے۔ تو اس حوالے سے شیخ کا یہ جملہ آتا ہے مشیت یکتائی تعلق والی ہے۔ اب پاور ساری مشیت کے پاس ہے، لیکن وہ پاور جو ہے اب وہ بھی صرف ایک ہی طرف رجوع کر رہی ہے یا ایک ہی سورس سے آ رہی ہے۔ آپ اس کو سورس سے آنا کہیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا، یعنی کہ مشیت کی پوری پاور، کل طاقت، کل قوت وہ ایک ہی مصدر سے آ رہی ہے، اور اس مصدر سے جو آ رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس میں پھر آگے مزید پس و پیش نہیں ہے کہ اگر مشیت میں ہوتی کہ یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ مشیت میں جو چیز پیچھے سے آ رہی ہے، جس کا ہونا تھا وہ ہو رہی ہے، جس کا نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے ارادے میں، پھر مراد میں اس طرح سے کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس کی مشیت یکتائی تعلق والی ہے، یعنی کہ اس کا سورس ایک ہے، اس کا مصدر ایک ہے۔ یہ وہی نسبت ہے جو علم کے تابع ہے۔ اب شیخ نے مشیت کو اٹھا کے علم سے جوڑ دیا، یعنی کہ اب اگر ہم کہیں کہ پہلے ارادہ تھا تو ارادے سے اختیار ہم نے لیا، مشیت کو دے دیا، ہم نے کہا جی مشیت پاورفل ہے۔ اب اس مقام پہ شیخ نے علم سے بھی مشیت سے بھی اختیار لے لیا، اختیار شیخ نے اب علم کو دے دیا۔ ہم نے کہا نہیں، اصل چیز جو ہے وہ علم ہے، مشیت تو اس کے تابع ہے، کیونکہ فرمایا یہ وہی نسبت ہے جو علم کے تابع ہے، اور علم معلوم کے تابع نسبت ہے۔ اب یہاں پر شیخ نے مشیت سے اٹھایا، اختیار علم کو دیا، اب علم سے بھی لے لیا واپس۔ فرمایا کہ علم میں تو وہی چیز ہوگی کہ جیسا کوئی معلوم ہے تو وہ معلوم جیسا ہے ویسا علم میں آئے گا۔ تو بیسک جو اختیار ہے وہ معلوم کے پاس ٹرانسفر اب ہو گیا۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، مشیت یکتائی تعلق والی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اختیارات کو دیکھیں تو یہ اختیار چلا تھا جناب ارادے سے، شیخ نے ارادے سے اختیار لیا، اٹھا کے مشیت کو دیا۔ اب یہاں پر شیخ نے مشیت سے اختیار لیا ہے، اٹھا کے علم کو دے دیا، علم سے اختیار لیا ہے، اٹھا کے معلوم کو دے دیا۔ آگے فرماتے ہیں اب یہ معلوم کے پاس جو اختیار آیا تو یہ معلوم بیسیکلی ہے کیا جس کے پاس یہ سارا اختیار ہے؟ تو فرماتے ہیں جب کہ معلوم تو اور تیرے احوال ہیں، یعنی کہ بیسیکلی جو تو ہے، جو ہم نے
پچھلی ویڈیو میں قدم صدق، وہ جو پاور تھی، اصل پاور جو تھی وہ کدھر سے آئی؟ وہ جو قدم صدق تھا کہ کسی بھی موجود کے ساتھ جو اصل ازلی پاور ہے، تو شیخ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے اور تیری پاور ہے اور تیرے احوال ہیں. پس معلوم میں علم کا کوئی اثر نہیں. یعنی کہ معلوم چونکہ پہلے ہے اور علم اس کے بعد ہے، تو بعد والا پہلے والے پہ اثر، مطلب جو چیز کسی سبب سے بنتی ہے تو وہ اس سبب پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ علم معلوم پہ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ معلوم تو پہلے تھا، وہ پہلے کوئی چیز تھی جس چیز کا علم آپ کو ملا. جب وہ چیز پہلے سے ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح چینج کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی ہے. مطلب اگر میں دنیاوی مثال لوں، ویسے دی تو نہیں جاتی لیکن سمجھانے کے لیے، کہ دنیاوی عناصر ہیں، کوئی مٹی ہے، کوئی پانی ہے، کوئی درخت ہے. میں پانی پہ کیا اثر کر سکتا ہوں؟ کیا میں پانی کو چینج کر سکتا ہوں؟ پانی اگر H2O ہے تو کیا میرے علم کے مطابق میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر دوں، H2O میں سے HHO کر دوں یا H کر دوں یا O کر دوں، علیحدہ علیحدہ کر دوں؟ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ ان کو علیحدہ کر دوں، یہ میری اگر قدرت ہے. لیکن جب میں علیحدہ کروں گا تو وہ H2O نہیں رہے گا، وہ پانی نہیں رہے گا، اس کو پھر میں کچھ اور ہی کہوں گا، اس کی خصوصیات چینج ہو جائیں گی. جو اصل پانی ہے میرے علم کے مطابق اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی رہے گا جیسا ہے. تو یہ بنیادی اس میں فلسفہ ہے، قدم صدق والا بھی اور اس چیز پہ بھی. اور مشیت یکتیائی تعلق والی ہے، یعنی کہ مشیت سے اختیار لیا علم کو دیا ہے، علم سے اختیار لیا معلوم کو لیا. ابھی اختیار کے حوالے سے تھوڑا سا مزید اس کو کھول لیتے ہیں، کیونکہ شیخ نے اس کے اوپر پورا ایک پیراگراف لکھا ہے، ایک سے زائد لکھا ہے، لیکن ہمیں تو چونکہ ریفرنس کے لیے ایک ہی چاہیے. فرماتے ہیں اگر مشیت اختیار کا تقاضا کرتی، اور یہ فتویٰ مکیہ میں سے ہے، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 144، یعنی کہ شیخ نے جو 37 جلدیں لکھی ہیں اس کی جلد نمبر 25 میں سے ہے. فرماتے ہیں اگر مشیت اختیار کا تقاضا کرتی تو ہم بھی حق تعالیٰ کا خود اس کی اپنی جانب رجوع کرنا جائز قرار دیتے، جبکہ حق تعالیٰ جواز کی جا نہیں. یعنی کہ اگر مشیت اختیار کا تقاضا کرتی کہ حق تعالیٰ چاہتا اپنے اختیار سے کہ کسی بھی معلوم کو کچھ بھی بنا دے، جس طرح کہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ اگر وہ تیرا رب چاہتا کہ تمام کے سارے ہی نیک ہو جاتے یا سارے کے سارے ہی خوشبخت ہو جاتے تو ایسا کر سکتا تھا، اس کے پاس قدرت تو ہے، لیکن وہ اس نے چاہا نہیں ہے. یعنی چاہا مطلب اس کی مشیت میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مشیت کا تعلق یکتائی ہے، ایک ہی ہے. تو قرآن بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور شیخ بھی وہی بات کر رہے ہیں. فرماتے جب کہ حق جواز کی جا نہیں، کیونکہ جواز مرجع کی ترجیح کا طالب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مشیت میں اختیار بھی محال ہے. مشیت میں اختیار وہ والا اب نہیں رہ گیا، شیخ نے اٹھا دیا یہاں سے، کیونکہ اس پر جواز محال ہے. کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرجع ہو جو اسے معاملات میں ترجیح کر کے بتائے، اور وہ اس کی ذات کا مرجع ہو. لہٰذا مشیت یکتائی تعلق والی ہے جس میں کوئی اختیار نہیں. تو بنیادی اور آسان لفظوں میں جو ہم نے بتایا تھا، شیخ نے اس کو ذرا کمپلیکیٹ کر کے فلسفیانہ ٹرمز کو استعمال کر کے مرجع، محال، جواز، مشیت، یعنی ان چیزوں میں ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. آج کل تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لوگ جو لوگ منطق یا کلام اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہوں گے وہ تو شاید سمجھ جائیں، عام بندہ تو نہیں سمجھے گا. تو عام انداز میں جو بات ہے وہ وہی ہے جو ہم نے بتائی تھی کہ مشیت، اس کا اختیار شیخ نے اٹھا کے علم کو دے دیا، علم سے اٹھا کے معلوم کو دے دیا. اب اسی موضوع پہ فصوص الحکم فص ابراہیمی میں شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے. اب یہ جو چاہت ہے یہ بیسیکلی مشیت ہے، شاہ کا لفظ ہے، اردو میں چاہت ہی کیا جاتا ہے، یا پھر اب اگر ہم ڈائریکٹ کر دیں تو چلو مشیت بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کی مشیت میں ہوتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 149 ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ چاہے میں اگر حرف امتناع لامتناع ہے، یعنی کہ اگر حرف امتناع ہے تو اس نے ویسا ہی چاہا جس حقیقت پر یہ معاملہ تھا. یعنی کہ یہ جو اگر آ گیا تو اس اگر کی وجہ سے وہ پھر بات اسی حقیقت کی طرف لوٹ گئی ہے.
اگر کو شیخ مزید جو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کی کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، فرماتے ہیں اس آیت میں اس کا استعمال یوں ہے کہ سب سے ہدایت اس لیے روک دی گئی کیونکہ مشیت کا اس سے تعلق نہ تھا، یعنی کہ ہدایت سے تعلق نہ تھا، یعنی مشیت کا یہ تعلق نہ تھا کہ سب کو ہدایت ملتی، اور مشیت کا آیان سے یہ تعلق اس لیے استوار نہیں ہوا کیونکہ آیان متفاوت استعدادات کی حامل ہیں، کچھ ہدایت قبول کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی۔ حق تعالیٰ کا علم معلوم کے تابع ہے، مشیت علم کے تابع ہے۔ مطلب یہ دیکھیں نا، وہ شیخ نے اس کو مزید کھول دیا کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں سب کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جس شے نے ہدایت قبول کرنی ہے اس کے پاس اس ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم مثال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی بن کر آئے، سب سے کامل ترین ہستی اس کائنات میں، اور کیا آپ نے اپنے دور میں مشرکین مکہ تمام کے تمام کو ایسا واضح بیان کر کے ہدایت پہنچا دی؟ تو اس کا جواب ہے پہنچا تو دی، لیکن کیا انہوں نے وہ ہدایت قبول بھی کر لی؟ تو اس کا جواب ہے قبول تو نہیں کی۔ ابو جہل نے قبول نہیں کی، ابو لہب نے قبول نہیں کی، اور کتنے لوگ ہیں تاریخ میں آپ دیکھیں سارے، وہ کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تو شیخ کے کلام میں قرآن کی فہم کے مطابق وجہ یہ بنتی ہے کہ ہدایت تو پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی، لیکن اب جس کے سامنے پہنچائی ہے اس کے اندر بھی تو اس کو قبول کرنے کی استعداد ہونی چاہیے نا۔ اگر اس کے اندر استعداد ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں کر سکتا، تو کیسے قبول کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا قبول۔ تو یہ وہ ازلی حقیقت ہے جس کو شیخ نے کہا کہ حق تعالیٰ کا علم معلوم کے تابع ہے اور مشیت علم کے تابع۔ تو یہ ازلی حقیقت جو وہ معلوم تھا، جس نے ہدایت قبول کرنی تھی، اس کے پاس ہی وہ چیز ہی نہیں تھی کہ وہ کرتا۔ مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن عقلی دلیل کے حکم سے تو ممکن کی عین کسی چیز اور اس کے الٹ دونوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں اگر ہم عقلی طور پہ سوچیں پھر تو یعنی کہ اگر ممکن ہے تو پھر تو دونوں پاسبلٹیز ہونی چاہیے، یہ بھی پاسبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ ہدایت قبول کرے گا، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ مطلب اگر ہم عقل سے دیکھیں تو عقل دونوں کی بات کرتی ہے، لیکن علم ایک کی بات کرتا ہے، علم دونوں کی بات نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں اب ان دو معقول حکموں میں سے جو بھی واقعہ ہوا، عقل کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کے اندر یہ امکان ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ دو حکموں میں سے ایک حکم ہی لاگو ہونا ہے، یا وہ قبول کرے گا یا وہ قبول نہیں کرے گا۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ قبول کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا۔ بیسیکلی تو اس نے ایک ہی چیز کی طرف میل کرنا ہے، میلان رکھنا ہے، ایک کی طرف چلے جانا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، دو رائے پہ کھڑا ہے بندہ، اگر وہ اس نے آگے جانا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہی جانا ہے، دو راستوں پہ اکٹھے وہ نہیں چل سکتا۔ تو کہتے ہیں عقل جو کھڑی ہے وہ اس مقام پہ کھڑی ہے کہ جہاں سے دو راستے سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو علم ہے، جو آگے حقیقت ہے، وہ پھر اس کی آگے انتہا کی بات کر رہی ہے کہ بھائی کس راستے پہ اس نے جانا ہے۔ تو شیخ اس بارے میں کہتے ہیں اب ان دو معقول حکموں میں سے جو بھی واقع ہوا، یہ وہی حکم تھا جس پر یہ ممکن اپنی حالت ثبوت میں تھا۔ اب یہ نصابتہ کی بات آ گئی ہے کہ عقل کھڑی ہے دو راہے پہ، دو راستوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن جو کشف ہے، جو شہود ہے، جو علم ہے، جو انتہا ہے، یعنی کہ اس کی حقیقت ہے، وہ تو دو راہوں پہ نہیں کھڑی، وہ تو اس کا اینڈ بتا رہی ہے کہ بھائی اس کا اینڈ یہ ہے۔ اب اینڈ اس کا کیا ہے؟ اس کا اینڈ وہی ہے کہ اس نے ان دو میں سے کون سا چوز کیا اور چلتے چلتے کس مقام، کس منزل تک پہنچا۔ جس مقام، جس منزل تک پہنچا، شیخ کہتے ہیں یہ ممکن اپنی حالت ثبوت میں اسی حکم پہ تھا، یعنی یہی اس کی حقیقت تھی کہ اس نے ادھر جانا ہے اور وہ پہنچ گیا۔ تو فرمائے ہیں کہ یہاں ہدایت دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم پر ہدایت واضح کر دے گا۔ تو جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ اس نے اپنے نبی کی زبانی تمام موجودات، مخلوقات، جن و انس پر ہدایت واضح کر دی ہے۔ اب کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت مجھ پہ واضح نہیں ہے، یا میں کدھر سے پاؤں، یا اس کا راستہ کیا ہے۔ وہ واضح ہے، قرآن، حدیث، سنت، مطلب یہ پوری کہہ لیں کہ آپ اسلامی تاریخ کہہ لیں یا انبیاء کی سنت بھی کہہ لیں، تمام چیزیں کہہ لیں، یہ ہدایت کے راستے ہیں اور یہ واضح ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہدایت کس نے قبول کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی، اور وہ لوٹ رہا ہے اس کی اپنی طرف ہی
کہ جس کی جو حقیقت ہے وہ وہی چیز قبول کر رہے ہیں۔ تو شیخ نے اس کا مطلب کیا تمہیں ہدایت دے گا، تم پہ ہدایت واضح کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر ممکن کی نظر بصیرت کو اس طرح سے نہیں کھول رکھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اس طرح سے نہیں سوچتا، اس کو نہیں پتہ یہ چیزیں ہیں، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے نہیں دے رہا۔ اگر کچھ مطلب اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تمنا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، کچھ بھی دے، تو جب اس کو وہ چیز نہیں ملتی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے نہیں دے رہا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اندر ہی قبولیت نہیں ہے کہ میں نہیں لے رہا۔ وہ تو ہر وقت دینے پہ نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ تو وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ دے رہا ہے۔ اس کے دینے کے فیضان میں، اس کی رحمت میں، نزول میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ہم لے ہی نہیں رہے۔ جب لے ہی نہیں رہے تو پھر آنکھیں بند کر کے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ وہ دے نہیں رہا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ ہر ممکن کی نظر بصیرت کو اس نے اس طرح نہیں کھولا، یعنی ہر ایک کو یہ باتیں نہیں پتہ کہ وہ اس معاملے کا ویسے ادراک کر سکے جس پر یہ معاملہ در حقیقت ہے۔ تو یہ حقائق جو شیخ بتا رہے ہیں یہ ہر ایک کو نہیں پتہ۔ فرماتے ہیں ان میں عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ اس نے ایسا نہ چاہا، لہٰذا سب کو ہدایت بھی نہ بخشی، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مطلب آگے پھر اسی کی تفصیل ہے۔ تو یہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو گئی ہے۔ مشیت کا ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو آپ گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو تھوڑی ہے، اور اگر کوئی سامنے سوال کرنے والا بیٹھا ہو تو پھر تو دنوں میں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آخری تیسری ویڈیو میں اس کو سمیٹیں اور اس کا جو ہے بنیادی آپ کو ایک فہم مل جائے کہ شیخ کے نزدیک مشیت ہے کیا۔ تو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔